فبأي آلاء ربكما تكذبان. غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ بہت مسائل پتہ ہے کیا ہوتے ہیں؟ ان کو کسی مسلمان کا رشتہ نہیں ملتا، یہ بڑے مسائل، اور ملتا ہے تو فراڈی. یہ آج کل بہت میرے سامنے اتنے حالات آ چکے ہیں. کوئی قادیانی لڑکی مسلمان ہو گئی، کوئی ہندو مسلمان ہو گئی، کوئی عیسائی مسلمان ہو گئی. اب وہ بیچاری گھر سے تو وہ بے گھر ہو گئی، گھر والوں نے نکال دیا، اب کوئی ٹھکانہ ہی نہیں دے رہا اس کو. اب کوئی مسلمان ملتا ہے تو اس کو پتہ ہے یہ مجبور ہے، اس کے پیچھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو 2 نمبر آدمی ٹکر جاتا ہے. ایسے بہت سارے کیس آئے ہیں. 1 نمبر آدمی اس لیے نہیں کر رہا ہوتا کہ اس کے ماں باپ راضی نہیں ہوتے. کہتے بھائی ہم عیسائی گھرانے میں کیوں شادی کریں، ہندو گھرانے میں کیوں کریں، سکھوں میں کیوں کریں، اس کے ماں باپ تو سکھ ہی ہیں نا، تو آنا جانا تو ہوگا. اسلام میں ریلیشن تو ہے نا. بہرحال آپ کی بیوی مسلمان ہو گئی، آپ نے شادی کر لی، تو اس کی ماں بہرحال آپ کی ساس بن گئی، چاہے وہ سکھ ہو چاہے عیسائی ہو. تو آپ پر اسلام تو کہتا ہے صلہ رحمی کرنی ہے. اسلام آپ کو بائیکاٹ کی اجازت نہیں دیتا. وہ لوگ تو کر لیتے ہیں بائیکاٹ اکثر، ان میں بھائی داماد مسلمان ہے تو ہم نے نہیں ملنا اس سے، لیکن اسلام آپ کو بہرحال رشتہ داری جوڑنے کا حکم دیتا ہے کہ چاہے غیر مسلم ہے، اب آپ کے رشتہ دار بن گئے تو اب آپ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ لائق احترام وہ ہے جس کی بہن یا بیٹی تمہارے نکاح میں ہو. اس حدیث میں نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ مسلم ہے یا غیر مسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان جب وہ غیر مسلم تھے اس وقت بھی ان کا اکرام کیا، اس لیے کہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی آپ کے نکاح میں تھی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جو غیر مسلم ہیں بھائی اسلام نے ان کے لیے پیکج دیا. اگر آپ اپنے اسلام کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے، مجبوری کے حکام میں آپ اپنے پیرنٹس کے سامنے یا رشتہ داروں کے سامنے اپنے آپ کو غیر مسلم شو کریں، لیکن اللہ کے سامنے آپ اعلان کر دیں تنہائی میں، اللہ دیکھ رہا ہے. اور یہ نیت کریں کہ جب میں اس ٹینشن سے نکلا یا نکلی تو میں اپنے اسلام کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دوں. اور زیادہ وائرل کریں. یہ بہت زیادہ غیر مسلم اس میں مبتلا ہیں بھائی، وہ پھر پریشان ہوتے ہیں. ایک مفتی صاحب سے سنا ہے کہ دعا کی قبولیت کی 17 شرائط ہیں، اس طرح سے تو میرے گناہ گار کی، پھر اس پہ لمبی بات ہے. ہم نے نکاح کرنے سے ایمان مکمل ہو جاتا ہے. سوال کے 4 نکاح کرنے سے جنت الفردوس واجب ہو جاتی ہے. کہہ رہے ہم نے علماء سے سنا ہے کہ ایک شادی کرنے سے ایمان مکمل ہو جاتا ہے، تو 4 سے تو پھر جنت الفردوس واجب ہو جاتی ہوگی. آپ کر کے دیکھیں، آپ کو خود لگے گا کہ واجب ہوتی ہوتی محسوس ہو رہی ہے آپ کو. دعویٰ تو کوئی نہیں کر سکتا، محسوس ہونا شروع ہو جائے گی. گناہ جھڑنا، ٹینشنیں اتنی آئیں گی کہ آہستہ آہستہ گناہ معاف ہونا شروع. آپ کو ایسا لگے گا اللہ تو نے اتنی ٹینشن مجھے یہاں رکھا، میرا ضمیر کہتا ہے کہ تو اتنی مجھے وہاں ٹینشن نہیں دے گا. وہ کہتے ہیں ایک آدمی کو خواب آیا کہ فرشتے پوچھ رہے ہیں بھائی کتنی شادیاں، اس نے کہ 1 شادی، بولا ادھر جہنم میں. کتنی؟ 2، چل جنت میں. تو یہی پوچھ رہے ہیں. کسی نے فرشتوں سے پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ پہلے بیچارہ 2 شادیوں والا جہنم دیکھ کر آیا ہوا ہے، اس کو یہاں بھی. ہم نے علماء سے سنا ہے کہ یہ ہو گیا بھائی کیا استغفار پڑھتے 4 شادیاں جہنم میں جانے کا بھی سبب بن سکتی ہیں اگر ان کے حقوق ادا نہ کرو. یہ ذہن میں رکھو. نبی نے فرمایا جس کی 2 بیویاں تھیں اور اس نے ان کے درمیان عدل نہیں کیا، ان کے حقوق ادا نہیں کیے، ایک طرف مائل ہو گیا دوسری کو لٹکا دیا، تو اس کا آدھا دھڑ فالج زدہ ہوگا. تو یہ 4 شادیاں جب جنت الفردوس کو لازم کریں گی جب چاروں کے حقوق ادا کریں، لٹکا کے نہ چھوڑیں کسی کو. استغفار پڑھتے پڑھتے کرکٹ میچ دیکھ سکتے ہیں. پوچھ رہا ہے سوال، میں نہیں جواب دے رہا اس کا. میری خواہش ہے کہ کسی غریب گھرانے میں شادی کروں تاکہ جب لڑکی رخصت ہو تو شکر گزار رہے اور زیادہ خواہشات نہ ہو، لیکن والدین راضی نہیں ہیں. والدین کہہ رہے مالدار گھرانے میں. دیکھو انسان کا جہاں مینٹل لیول ملتا نہیں ہے نا، وہاں پھر انسان محبت بھی نہیں کر پاتا. تو اگر بہت زیادہ مالدار آدمی بہت زیادہ غریب لڑکی سے شادی کرے گا تو لڑکی تو شکر تو ادا کرے گی، لیکن اس میں اس بات کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ صرف شکر ہی ادا کرے گی، مرد کو اس شکر کی قدر بھی نہیں ہوگی. وہ کہے گا ظاہر ہے وہاں اس کو روٹی نہیں ملتی تھی اور ہمارے یہاں پیزے کھا رہی ہے، برگر کھا رہی ہے، تو وہ شکر کو بھی قدر کی نظر دیکھے گا نہیں. تو نکاح میں اس کا خیال کرنا چاہیے اپنے سے کمتر ہو. آپ جہاں لڑکی سے شادی کر رہے ہیں وہ آپ سے کمتر لیکن بہت زیادہ فرق نہ ہو، اس سے پھر محبت نہیں ہو پاتی. اور اگر بہت زیادہ فرق ہے تو پھر اس میں کوئی ایسی کوالٹی ہونی چاہیے جو اس فرق کو، اس نقصان کی تلافی کر رہی ہو. جیسے آپ ارب پتی ہیں، لڑکی
جھونپڑی میں رہتی ہے تو یہ شادی بنے گی نہیں اتنی. لیکن بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہے وہ لڑکی, تو پھر گزارا ہو جائے گا, کیونکہ اس کے جو لیونگ اسٹینڈرڈ تھا اتنا کم تھا, لیکن تعلیم نے اس کی تلافی کر دی. یا بعض دفعہ بہت زیادہ کوئی حسینہ ہوتی ہے, خوبصورت ہوتی ہے, تو آدمی کہتا ہے یار ایسی تو مجھے بنگلے میں بھی نہیں مل رہی جیسی مجھے, تو وہ خوبصورتی اس کی تلافی کر رہی ہوتی ہے. یا دیندار بہت زیادہ ہوتی ہے تو دینداری اس کے اس نقصان کی تلافی کر رہی ہوتی ہے. تو جب تک ایسا نہ ہو تو پھر انسان اپنے سے کمتر میں تو نکاح کرے, لیکن بہت زیادہ جب کمتر میں جائے گا تو پھر وہ پھر محبت نہیں کرے گا اس کو. سب کراچی سے پوچھتے ہیں جی, بلکہ پیچھے ایک سوال ہے, وہ یہ پوچھتے ہیں, اسد صاحب کا شاید سوال ہے, شادی کی مناسب عمر کیا ہے؟ شادی کی مناسب عمر کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, صحیح ہے بخاری صحیح مسلم کی, یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء, یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. جی, اے نوجوانوں تم میں جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے. تو شباب کی جو عمر ہے یہ 15 سال سے شروع ہوتی ہے اور 30 سال تک رہتی ہے. صحیح. علامہ ابن حجر, علامہ نووی رحمہ اللہ نے شباب کا یہی مطلب بیان کیا. تو جیسے ہی آپ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں تو قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم آپ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. جی, تو افضل عمر یہی ہے کہ لڑکی بالغ ہوتے ہی اس کا نکاح کر دیا جائے, لڑکے کا بالغ ہوتے ہی نکاح کر دیا جائے. اور قرآن سے بھی اس کا بہت واضح ثبوت ملتا ہے. قرآن مجید میں سورہ نساء کے پہلے رکوع میں ہے کہ تم یتیموں کا جو مال ہے وہ ان کی حفاظت کرو, حتیٰ اذا بلغوا النکاح, یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں, فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ, جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں, یعنی جب وہ بالغ ہو جائیں, لڑکی 13-14 سال کی اور لڑکا 15 سال کا ہو جائے, تو اللہ فرماتے ہیں اگر ان میں صلاحیت دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کرو, ورنہ اس مال کو ابھی محفوظ رکھو. تو اللہ تعالیٰ نے مالی ولایت کے لیے یا مال ان کے حوالے کرنے کے لیے تو رشد کی شرط لگائی ہے کہ اگر وہ سمجھدار ہو گئے ہیں تو ان کا مال ان کے حوالے کرو. لیکن عین بلوغت کی عمر کو اللہ نے نکاح کی عمر قرار دے دیا ہے, حتیٰ اذا بلغوا النکاح, جب نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں. تو پتہ چلا کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا بچہ ابھی سمجھدار نہیں ہے, ابھی میچور ہونے دو, ابھی تو بچی ہے, ابھی تو ذرا سمجھدار ہونے دو, تو یہ بالکل قرآن کی نص کے خلاف ہے. قرآن بلوغت کی عمر کو نکاح کی عمر قرار دے رہی ہے, اشارہ مل رہا ہے اس سے بہت واضح. تو ویسے بھی ایک اصولی بات ہے نا کہ جب آپ کے اندر کسی چیز کی طلب پیدا ہوتی ہے اور وہ طلب فطرت کے مطابق ہو, کسی بیماری کی وجہ سے نہ ہو, تو فطرت یہ چاہتی ہے کہ وہ طلب فطرت نے رکھی اس لیے کہ اس وقت اس طلب کو پورا کیا جائے. بھوک جب آپ کو لگتی ہے تو اس لیے کہ آپ اس وقت کھانا کھائیں, اس لیے کہ ڈیلے کریں اس کھانے کو آپ, اور 6 مہینے بعد جا کے کھائیں آپ. تو اسی طرح جو نکاح کی عمر ہے وہ حقیقی عمر 15 سال لڑکے کی, اور اس میں اس پہ بہت زیادہ سیکچول ڈیزائرز بھی پیدا ہوتی ہیں, اور لڑکی کی 13 سال. ہاں یہ ضرور ہے کہ لڑکا جو ہے وہ والدین کی جو ذمہ داری ہے وہ لڑکے کی نکاح کے لیے کوشش کرنا تو ہے, مگر خرچہ کرنا والدین کے ذمے نہیں ہے. لڑکا بالغ ہو گیا مگر اس کے پاس بیوی کا نان نفقہ نہیں ہے یا اس کو کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, پھر اس بیس پہ وہ تاخیر کرے, اور پھر اس میں یہ کہا جائے گا کہ اس میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے. صحیح. یعنی استطاعت نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو رشتہ مل رہا ہے اور آپ نہیں کر رہے. استطاعت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو رشتہ سرے سے مل ہی نہیں رہا. تو ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ, جس میں نکاح کی استطاعت نہ ہو, فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ, وہ کثرت سے روزے رکھے. تو اسی طرح جو لڑکی ہے اس کا بھی یہی ہے. تو اب اس میں جو ایک بعض لوگ اشکالات کرتے ہیں کہ کم عمر بچی ہے وہ جا کے معاملہ خراب ہو جاتا ہے سسرال میں. تو دیکھیں دونوں پہلو ہیں اس میں, کچھ نقصان کے پہلو بھی ہیں کم عمری میں بچی کے شادی کے. وہی پہلو یہ کہ میچور نہیں ہے, سمجھدار نہیں ہے, تو بعض لوگ اس پہلو کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اس کا. لیکن دوسرا پہلو بھی ہے کہ سمجھدار زیادہ ہو گئی تو پھر ایڈجسٹ نہیں ہو سکے گی سسرال میں. وہ یہ بھی ایک چیز ہے کہ ابھی وہ ماں باپ کے جو ہے نا وہ سائے سے نکل کے فوراً سسرال چلی جائے تو سسرال کے حساب سے وہ ڈھل جائے گی, ابھی اس کی عادتیں پختہ نہیں ہوئی ہیں. تو اس پہلو کو بھی دیکھنا چاہیے. تو اور اس معاشرے میں اگر آپ اس کی تاخیر کریں گے تو بہت بڑا ایک منفی پہلو یہ ہے کہ واٹس ایپ ہے, فیس بک ہے, میڈیا ہے, اس کے ذریعے وہ خراب عادتوں کی طرف بھی جا سکتی ہے. تو ان تمام چیزوں کو, حالات کو سامنے رکھ کے, اور شرعی نصوص تو بہت ہی واضح ہیں اس بارے میں, ان کو سامنے رکھ کے دیکھا جائے تو یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ لڑکا بالغ ہوتے ہی اگر اس کو رشتہ مل جائے
اور اس کی کوئی ارننگ ہو, کماتا ہو, یا خود اپنے خرچے پہ وہ بیوی کو رکھ سکتا ہو, تو اس کو فوراً نکاح کر لینا چاہیے. لڑکی کا اگر جوڑ کا کوئی رشتہ مل جائے اس عمر میں تو فوراً لڑکی کی شادی بھی کر دینی چاہیے. باقی رہا تعلیم کا مسئلہ کہ ابھی تو ان پڑھ ہے, تو سسرال والے پڑھا دیں گے اس کو, ان کو بتا دیا جائے کہ آپ کی امانت ہے, آپ ڈاکٹر بنائیں, انجینئر بنائیں, یا آپ ویسے کے ویسے ہی رکھیں اس کو. یہ باپ پہ ذمہ داری نہ ڈالی جائے. ہاں, لڑکے میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اگر لڑکا کماتا نہیں ہے لیکن باپ یہ سمجھتا ہے کہ یہ صلاحیت والا ہے اور یہ ایسے پڑھ نہیں جائے گا میرے ذمہ داری پہ, تو پھر باپ اگر اس کی اس عمر میں اپنے خرچے پہ شادی کر دے گا تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے اور اس میں اس کو ثواب ملے گا. پہلے زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ باپ اپنے خرچے پہ اپنے بیٹے کی شادی کرتا تھا. اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ بہو جب گھر میں آتی تھی تو اس کو یہ احساس ہوتا تھا کہ میرے جو سسر صاحب ہیں وہ مجھ پہ خرچ کر رہے ہیں, لہٰذا وہ سسر کو باپ کی جگہ سمجھتی تھی. اب اس کو پتہ ہے کہ ابا نے ایک دھیلا بھی خرچ نہیں کرنا, ساری ذمہ داری کس پر ہے, شوہر پر ہے. اور سسر صاحب یہ چاہتے ہیں کہ یہ مجھے باپ سمجھے, جبکہ یہ اس نے دیکھا کہ میرے باپ نے تو مجھ پہ اتنا خرچ کیا اور یہ ایک دھیلا بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو وہ پھر باپ والا مقام نہیں دیتی. تو اپنے خاندانی نظام کو مضبوط کرنا چاہیے. اگر آپ کا بیٹا سمجھدار ہے تو آپ اس کے اپنے خرچے پہ اگر شادی